رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان هذه امتكم امة واحدة، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، امت واحدہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ یہاں امت سے کیا مراد ہے؟ امت سے ایک مراد تو دین لیا گیا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور تمہارے سے یہاں کیا مراد ہے؟ پیغمبر۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے، تمام انبیاء نے ایک ہی دین پیش کیا، اور اس دین میں کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سب پیغمبروں نے خود بھی اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ اور اگر امت کا مطلب گروہ یا جماعت لی جائے تو مراد کیا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، اور امت ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو۔ تو پیغمبروں کی جماعت آپس میں ہم عقیدہ اور ہم خیال تھی، لائک مائنڈڈ لوگ تھے، ان کا ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی طریقہ زندگی تھا۔ تو اسی طرح ان کے سچے فالوورز بھی ایک ہی رہے، اور پھر ان میں اتحاد اور اتفاق رہا، ان کے اصول اور عقائد بھی ایک ہی رہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اصل دین کو بھلا دیا، دین کی روح کو فراموش کر دیا، اور دین کی روح کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اللہ کا ڈر، تقوی۔ تو جب لوگوں کے اندر سے تقوی نکل گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے کاٹ لیا اپنے معاملے کو، اپنے کام کو، اور یہاں بھی امر سے مراد دین ہے، یعنی اپنے دین کو کاٹ لیا، گویا اس کے ٹکڑے کر لیے، بینہم آپس میں، یعنی آپس میں بانٹ لیا اس کو، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اور کیا کیا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس تھا اسی پہ خوش ہو رہے تھے، اسی پہ اترانے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا دین اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ ہو تو لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو اختلاف رائے کے باوجود بھی انسان اکٹھا رہ سکتا ہے، کیونکہ مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، نہ تو اپنی ذات ہے، نہ کوئی اپنی پسند کی یا کوئی اپنی دلچسپی کی چیز۔ لیکن جب اصل روح نکل جاتی تو دین محض فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے، دین کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر گروہ اپنی ضرورت، اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنی دلچسپیوں کے مطابق دین کا کوئی حصہ اپنا لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ زبر کا لفظ زبور سے ہے، ٹکڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، حصوں میں بانٹ لیا۔ کسی نے دین کی مثلاً عبادات کو لے لیا، کسی نے اس کے صرف اخلاقی پہلو کو لے لیا، کسی نے اس کے بس صرف سیاسی نظام کو ہی اصل دین بنا لیا۔ تو ہر ایک نے دین کا ایک مخصوص حصہ لے کر اسی کو اپنی اصل سمجھا، اور اسی پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کی، اور دین کی باقی حقیقتوں کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح زبر جو ہے کبھی زبرہ کی جمع بھی ہوتی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ۔ اور یہاں پر اگر ہم زبر کو لیں تو فرقہ بھی معنی بنتا ہے کہ ہر ایک نے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ پھر یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ فرقہ واریت کی اصل عقیدے میں اختلاف ہوتی ہے، کیونکہ
اجتہادی معاملات میں اختلاف جو ہے اس سے فرقے نہیں بنتے جب تک کہ عقیدے میں اختلاف نہ ہو. عقیدے کا اختلاف کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، دین کی اصل کے بارے میں، اس کے اصول کے بارے میں اختلاف کرنا. اختلاف کی بنیاد پھر شرک ہوتا ہے بنیادی طور پر، یا پھر دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے چلنا. اب اگر پیغمبروں کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو رکھ کے دیکھیں تو کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ تمام پیغمبر ایک ہی مقصد کے لیے آئے، سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. لیکن جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ مختلف پیغمبر جو تھے انہوں نے جو بھی دعوت دی، مختلف پیغمبروں کی قوموں نے کیا کیا؟ اس تعلیم کو بگاڑ دیا اور اس میں مرضی کی چیزیں اختیار کر لیں. نتیجہ کیا ہوا کہ بنیادی طور پر ایک پیغمبر کی امت ہونے کے باوجود بھی جب اصل راہ سے انہوں نے انحراف کیا تو ان کی تباہی ہوئی. پھر نئی قوم آئی، پھر پیغمبر آئے، پیغمبر نے وہی تعلیم دی جو پچھلے پیغمبر نے دی تھی. پھر نئی قوم نے بھی کیا کیا؟ اسی طرح کا اختلاف کیا، شرک میں مبتلا ہو گئی، نتیجتاً پھر تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دو ان کو فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتیٰ حین ایک وقت تک، انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک چھوڑ دو، یعنی مبتلا رہنے دو. غمرہ کی اصل کیا ہے؟ غین میم رے. غمر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کرنا، اور غمرہ گہرا پانی جس کی تہ نظر نہ آئے، اتنا پانی جو زمین کو ڈھانپ لے، جو انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو. یہاں مراد کیا ہے؟ جہالت، حیرت، غفلت، ضلالت، یہ تمام چیزیں بھی انسان کو اپنے اندر اس طرح ڈھانپ لیتی ہیں جیسے گہرا پانی ڈھانپ لیتا ہے. گہرے پانی کو ذرا امیجن کریں. گہرے پانی میں جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں کیا وہ نظر آتی؟ یا اس چیز کو باہر کی دنیا نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. فرمایا ان کو ان کے غمرہ میں چھوڑ دو، اس گہرے پانی میں ڈوبے رہنے دو. لیکن یہاں غمرہ اس گہرے پانی سے مراد کیا ہے؟ غفلت. غفلت میں بھی پڑھ کے انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے گہرے پانی میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہ ہو. تو جو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقائق سے غفلت اختیار کرتے ہیں، جو لوگ روشنی کو دیکھ کر اس کو فیس نہیں کرتے، اس میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقائق کو پہچانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی، ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی. گمراہی کے اندھیرے اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نگاہوں سے حق اوجھل ہو جاتا ہے. اور حتیٰ حین کا کیا مطلب ہے؟ وہ وقت جو ان کے لیے بطور مہلت مقرر کیا گیا ہے. یعنی ہر انسان کی ایک مہلت ہے نا، ہر قوم کی ایک مہلت ہے، اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے. فرمایا کہ جب تک ان کی زندگی کا وقت ہے، انہیں اس وقت تک یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے یا رخصت ہے، یا گمراہی میں یہ پڑے رہ سکتے ہیں. اچھا، یہاں جو یہ کہا گیا فَذَرْهُمْ ان کو چھوڑ دو، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ان کو تبلیغ نہ کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ پڑے رہیں اپنی گمراہی میں، ڈوبے رہیں، اندھیروں میں رہیں؟ نہیں، یہ بات بطور تہدید کے کہی جا رہی. اور بطور تہدید کا کیا مطلب ہے؟ ایک دھمکی کے طور پر، ناراضگی کے اظہار کے طور پر. چھوڑا ان کو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسی حال میں رہیں گے. اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں،
انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ جو انہیں مال اور اولاد سے ہم مدد دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ چونکہ ہر انسان کو زندگی کا ایک مخصوص اور محدود وقت یا مدت دی گئی ہے، اس مدت میں وہ جو چاہے کرے، اس مدت میں اس کی ایک مخصوص آزادی بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اپنے آس پاس دیکھتا ہے، فوری طور پر اگر اس کو اس کی غلطی کا کوئی برا نتیجہ نہیں دیکھنا پڑتا تو وہ سمجھتا ہے کہ سب خیر ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، سب اچھا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ غلطی پہ ہوتے تو ان کے مال یا اسباب میں کوئی نقصان ہو جاتا۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اس کی دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو عموماً اس کو پھر سبق حاصل نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اور سرکشی کرتا چلا جاتا ہے اور غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ جو مال اور بنین استعمال ہوا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی بلندی کی ایک علامت سمجھتے ہیں لوگ، یا خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس مال اور بیٹے ہوں اسے لوگ بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور جن کو یہ نعمتیں ملے عموماً وہ یہ سب کچھ پا کر رب کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے پر ہم ہیں، وہی اچھا ہے، وہی بہتر ہے، اسی میں سب خیر و بھلائی ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا؟ گویا انسان دنیا کی چند چیزیں پا کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اب میں جو چاہے کروں، حالانکہ یہ ان کی بھول ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ کیا شعور نہیں رکھتے؟ کس بات کی سمجھ نہیں؟ کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مال اور بیٹے دراصل آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ دنیا میں ملنے والی نعمتیں انسان کے لیے امتحان ہیں دراصل، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں برے اور اچھے حال میں آزما رہے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ من خشیت ربہم مشفقون، کیوں ڈرتے ہیں؟ اب یہاں ایک دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس بات سے ڈرتا ہے؟ کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں یا ہمارے عمل قبول نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اس کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں اتر جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر اس کا خوف نہ آئے۔ جو شخص جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ہیبت اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ ایسا انسان عام انسانوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، پھر اس پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو اپنی بڑی سے بڑی نیکی حقیر نظر آتی۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ
اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی کسی بھی چیز کو، نہ کسی انسان کو، نہ مال و دولت کو، نہ دنیا کے کسی بھی مقام اور مرتبے کو کہیں بھی اللہ کے برابر نہیں لاتے. ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پرائرٹی دیتے ہیں. یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ پتھر کے بتوں کو خدا کے برابر قرار دینا. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں اللہ کے حکم کے سامنے جب کسی دوسرے کا حکم یا اللہ کی مرضی کے سامنے کسی اور کی مرضی قبول کر لینا یا اس کو اہمیت دینا یا اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے چاہا ہے، اس کے بعد کسی اور کا مطالبہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے. شیطان آپ کو سجاتا ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، پھر کبھی مان لیں گے اللہ کا حکم، ابھی تو اس کو راضی کرو. تو آپ نے حکم میں ایک طرح سے شریک کر لیا دوسرے کو، اور نہ صرف یہ کہ شریک کیا بلکہ دوسرے کے حکم کو، دوسرے کی مرضی کو اہمیت دی اور اللہ کی مرضی کو ایک طرف چھوڑ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، اپنی مجالس میں بھی. یعنی ان کا یہ خوف اور ڈر صرف کسی ایک خاص جگہ پر نہیں ہوتا جہاں وہ آرٹیفیشلی اس کو طاری کر لیں، بلکہ ان کا یہ خوف انہیں ہر جگہ سیدھا رکھتا ہے، خواہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، خواہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہاں دوسری طرف اہل ایمان کا طریقہ اور اہل ایمان کی سوچ یا اہل ایمان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر میرے رب کی، اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں، میں ان کو پا کر اپنے رب کا شکر کتنا ادا کر رہی، اور اگر نہیں کر رہی تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے. اب اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے. جب آپ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کسی انسان کے آپ پر بہت احسان ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، تو بچوں کا اور سمجھدار بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رویہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. جو بچے ماں باپ کے احسانات کو پہچانتے ہیں، پھر ان کے اندر ماں باپ کی ناراضگی کا بھی خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو بے شعور ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ نہ تو ماں باپ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں ماں باپ کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہوتا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں. اب آپ دیکھیں دو کردار سامنے لائے نا، مثلا ایک گھر میں دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں باپ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں اس کو. دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچتا ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو. اب ماں باپ ایک ہی ہیں لیکن دو بچوں کا طریقہ یا طرز عمل بالکل مختلف ہے. فرق کہاں ہے؟ کیا ماں باپ بہت سخت ہیں ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے نرم ہے اس لیے یہ رویے میں فرق ہے؟ نہیں، یہ فرق دراصل دونوں کے رویے میں ہے، یا دونوں کے خیال یا دونوں کے احساس میں ہے. یعنی عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مثلا کوئی ایک بہن یا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو بہت ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. اس کے پریشان کرنے پر آپ کو رونا آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ کو کیوں دکھ دیتا ہے. آپ خود بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے ماں باپ کو کوئی غم پہنچے، اور جب کوئی اور غم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی آپ کا دل دکھتا ہے. کیوں؟ یہ کیفیت آپ کے اندر کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی قدردانی کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، ان کے احسانات کو پہچاننے کی وجہ سے، ان کے مقام اور ان کی ہمدردی اور ان کی محبت کی قدردانی کی وجہ سے ہے. اب بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر
اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہی بھی بہت بڑی نظر آتی، اس پر بھی پریشان ہوتا ہے. اور بڑے گناہ تو خیر بڑے ہی ہیں. پھر اسے صرف اپنے گناہوں پر ہی دکھ نہیں ہوتا، اسے اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس اتنے عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر اس کو چین نہیں آتا. بالکل اسی طرح جیسے فرشتے زمین والوں کی نافرمانیاں اور سرکشیاں دیکھ کر استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. انہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ہستی کو ناراض کر رہے ہیں. اس طرح کا اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پولیس مین سمجھنا ہے. یہ پولیس مین سے ڈرنا نہیں ہے. پولیس مین سے ڈرنا جو ہے وہ ایک اور طرح کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے ڈر اس کی ناراضگی سے ہوتا ہے، اس کے احسانات کے آگے مرہون منت ہونے سے. جتنی آپ کو اللہ کی قدر ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس کا مقام پہچانیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کی عظمت کو جانیں گے، اتنا زیادہ آپ کے دل میں اس کی ناراضگی کی فکر ہوگی کہ مجھے اسے نہیں ناراض کرنا، نہ کسی بات سے، نہ کسی کام سے، نہ کسی کال سے، نہ کسی حرکت سے، نہ کسی خیال سے، نہ کسی سوچ سے، کہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. لیکن جو ایک شعور سے خالی، احساس سے خالی انسان ہوگا، جس کو اللہ کی قدر نہ ہو، جس کو اس کی پہچان نہ ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ جیسے کسی بچے کے سامنے اختیار کیے ہوئے. اسی لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ رب کی آیات پہ کوئی توجہ ہوتی ہے، اور پھر رب کے مقابلے میں اوروں کو لایا جاتا ہے، اوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں. والذین یؤتون، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یؤتون، وہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ما آتوا، جو بھی وہ دیتے ہیں، جتنا بھی دے سکتے ہیں. وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. جس طرح اللہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، ایسے ہی اللہ کا خوف بھی ایمان کی نشانی ہے. جہاں اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، وہاں اللہ سے ڈرنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. آپ دین کی روح کو نہیں پا سکتے. آپ کی زندگی میں اعتدال نہیں ہو سکتا، بیلنس نہیں ہو سکتا، جب تک یہ دونوں کیفیات ساتھ نہ ہو. اسی لیے اللہ سے ڈرنے والوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہ ہو. تو وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ دیتے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. نہ تو وہ گن گن کے دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ احسان جتا کے دیتے ہیں، اور نہ دے کے پچھتاتے ہیں. بس دیتے ہیں جو دیتے ہیں. انداز کلام آپ دیکھیں، یؤتون ما آتوا، دیا جو کچھ دیا، لیکن کس طرح دیا؟ جتنا بھی دیا، جو بھی دیا، وقلوبہم وجلہ، اندر سے دل کانپ رہا ہوتا ہے. یہ جو وجلہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنا. یعنی ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کسی کو کہ ڈر رہا ہے یہ شخص. رونگٹے کھڑے ہونا، بے چین ہونا. وقلوبہم وجلہ، اندر سے دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں وہ اس سے خوش بھی ہوا ہے کہ نہیں. جیسے آپ اپنی کسی بہت عزیز پیاری محبوب ہستی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیشہ دے کے ساتھ ہی دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں پسند بھی آیا کہ نہیں آیا. فطری خیال آتا ہے نا، اللہ کرے اچھا لگ جائے. نہیں دے کے بھی خوف آتا ہے. اور خصوصاً اس وقت جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کچھ دیا ہوا دوسرے کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں. اگر ہم اپنا سب کچھ بھی لٹا دیں نا، سب کچھ بھی دے ڈالیں، تو پھر بھی ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے نا ان نعمتوں کا جو اس نے ہمیں دے رکھی. تو اس لیے دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ حق تو نہیں ادا ہو سکا. اور ڈر ان کو کیا ہوتا ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہاں پلٹنے والے ہیں.
آج جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی کیا، وہ تو سامنے آ جائے گا. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہی نہ ہو. کل وہاں جا کے پتا چلے وہ تو کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ جو اجر کے لیے باقی رکھا جاتا، وہ تو سب بیکار ردی قسم کے کام تھے. دنیا میں بھی بسا اوقات ایسے تجربات ہمیں ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک کام بڑے شوق سے، بڑی محنت سے، بڑی خوشی خوشی کر کے کسی کے آگے پیش کرتے ہیں، اور وہ سارا اس پر لکیر پھیر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا کہ نہیں یہ تو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو اپ ٹو دا مارک ہی نہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ کوئی چیز ریجیکٹ ہو جائے تو انسان کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ کسی اور طرح سے کوشش کر کے اس کو سٹینڈرڈائز کر لے. لیکن وہاں یہ سب کچھ موقع نہ ہوگا. اس لیے جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. کبھی دیتے ہوئے ہمیں خیال آیا کہ جو دے رہے ہیں یہ کل سامنے آنا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا، یہی کچھ لا کے ہمارے سامنے رکھا جائے گا، یہ کچھ دیا تھا تم نے اللہ کے راستے میں. زندگی میں سے بڑھاپا دیتے ہیں، اولاد میں سے نکمی اولاد دیتے ہیں، صلاحیتوں میں سے پارٹ ٹائم یا جو دنیا میں سے بچ جائے، جو دنیا میں خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ جائے، جب کبھی ریٹائر ہو جائے پھر دیکھیں گے. اپنے خزانوں میں سے جو بیکار ردی کسی کام کا نہ ہو. قیامت کے دن وہی تو لا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے، مال، وقت، صلاحیتیں، سکلز، ٹیلنٹ، ذہانتیں، کچھ بھی، وہ ہر چیز خوشی سے لگا دینا چاہتے ہیں، پورے جذبے کے ساتھ، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ. اور دے کے بھی کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. کبھی تکبر کا خیال ہی نہیں آتا، حق تو ادا ہی نہیں ہوا. ایک حدیث بہت دفعہ پڑھی ہے، جب بھی انسان پڑھتا ہے نئی مطلب سمجھ میں آتے ہیں. تو اس میں تھا کہ انسان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، جوانی کے ساتھ کیا کیا. اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، فی ما ابلاہ، کس چیز میں اس کو پرانا کیا، کس چیز میں کھپایا. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں گی کہ میں نے اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا ہے، کس چیز میں لگایا ہے. پھر میں اپنا احتساب کر رہی تھی کہ کیا واقعی میری یہ تھکاوٹ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں تھی یا نافرمانی کے کاموں میں تھی، کس چیز میں تھکی تھی میں. کیونکہ ان تھکاوٹوں کا بھی تو حساب ہوگا نا، کس چیز میں ہلکان ہوئے جاتے تھے، کس چیز کے غم اٹھائے ہوئے تھے، کس چیز کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. کیونکہ یہ بھی تو اللہ ہی کے راہ میں دینا ہے نا. یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ یہ سوچ آئے کہ ہم، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک سوچ آئے کس چیز میں لگا رہے ہیں، اور پھر لگا کے کوئی احسان نہ ہو کسی پر بھی، کوئی احسان نہ ہو. کیونکہ ہم تھوڑا سا بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو 100 دفعہ سناتے ہیں بہت تھک گئے ہیں. لیکن جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کی کنٹرول ہونے لگتی. پھر وہ جو نماز کا خشوع ہے وہ یہاں پر بھی آتا ہے، قلوبہم وجلہ. وہ نماز کا خشوع یہاں صدقات میں خشوع ہے. اور یؤتون میں صرف مال دینا نہیں ہوتا نا، ورنہ ینفقون آتا، اور ینفقون میں بھی صرف مال دینا نہیں ہوتا. یؤتون ما آتوا، دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، وقت، صلاحیت، جوانی، جو بھی ان کے پاس، ما آتوا، جو بھی دیا. لیکن کس طرح دیتے ہیں؟ قلوبہم وجلہ، پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں سارا دن، پتہ نہیں کسی کام آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا بھی کہ نہیں. ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ بڑے تیر مار کے آئے ہیں، اور فکر کس بات کی ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.